ایک مرتبہ پھر میں اس مقام پر آئی تھی۔ ارسل نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میں جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچی تو ایک جانب کو لگے ہوئے اسٹال سے سفید پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر میری جانب بڑھایا تھا۔ ارسل نے وہ گلدستہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ان سفید پھولوں کو دیکھ کر مجھے ARP کی یاد آئی ہے۔ ناول لورز کو ARP یعنی عبدالرحمن پاشا کا کردار کتنا پسند ہے، صرف اس لیے کہ اس کردار کے پیچھے ایک ہی شخصیت تھی، اور وہ تھا جہاں سکندر، جس نے اپنے کئی روپ لیے اپنا حلیہ بدلا، کبھی ڈولی بن کر تو کبھی استقلال اسٹریٹ کا ایک عام سا برگر بیچنے والا غریب لڑکا بن کر۔ ہر طرح سے اس نے اپنی بیوی کی حفاظت کی تھی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے یہ شوہر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہی صحیح جہاں سکندر جیسا ہے؟ ہم دونوں اس وقت ایئرپورٹ سے باہر نکل کر آ چکے تھے۔ سامان گاڑی میں تھا اور ارسل میرا ہاتھ پکڑے مسکرا کر یہ بات کر رہا تھا اور میں جی کھول کر ہنسی تھی۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے بالوں کو ہوا میں اڑا گیا۔ میں نے بال باندھے نہیں تھے کیونکہ ارسل نے کہا تھا کہ میرے گھنگریالے بال اسے کھلے ہی اچھے لگتے ہیں۔ سارے راستے وہ میرے ساتھ میرے ناولز کی باتیں کرتا رہا اور میں 5 سال بعد اپنے ناولز کا ذکر سن کر جیسے دوبارہ سے جینے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم ہوٹل میں پہنچے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم باہر گھومنے کے لیے نکل آئے۔ ایک بینچ پر بیٹھتے ہی ارسل نے اپنی باہیں پھیلائی تھی اور میں ارسل کی باہوں میں آنے کے لیے نہ جانے کب سے بیتاب تھی۔ سامنے لمبے لمبے قداور درخت اور ان کی ٹہنیوں پر گری برف بڑا ہی دلفریب منظر پیش کر رہی تھی۔ میں نے ارسل کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کر رہا تھا اور میں بھی اس کی باتوں میں کھوتی چلی گئی۔ برف باری پہلے سے تیز ہو چکی تھی۔ میں نے ایک نظر ارسل کو دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ ارسل، برف باری کافی تیز ہو چکی ہے، ہمیں واپس ہوٹل میں جانا چاہیے، کہیں راستے بند ہی نہ ہو جائیں۔ لیکن اگلے پل ارسل اٹھا، مجھے لگا شاید وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے وہاں سے لے جائیں گے، مگر تبھی انہوں نے نیچے سے جھک کر برف کا گولا اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے اٹھا کر میرے منہ پر دے مارا۔ کیوں کنزارانی، کیا مری میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تمہیں ہوٹل کے روم میں قید کر لوں؟ ارے مری نام ہے انجوائے کرنے کا، اب بس بھی کر دو۔ ارسل کی شرارت پر میں بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ ہم دونوں کتنی دیر برف باری میں کھیلتے رہے، یہاں تک کہ ان گھنے جنگلوں میں جہاں ہر سو درخت ہی درخت اور برف ہی برف پھیلی تھی، ارسل آگے آگے بھاگ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ سرد ہوائیں اور یہ برف باری اور ان میں ہم دونوں ہر ایک چیز سے بے خبر، بس ایک دوسرے پر برف پھینکتے اپنی شام کو یادگار بنانے تھے کہ جب جیسے ہی میں ارسل کو اس کوٹ سے پکڑنے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا۔ جیسے ارسل گرا تھا اپنا توازن بھی برقرار نہ رکھ سکی اور ارسل کے اوپر جا گری۔ ہم دونوں اس ڈہلوان جگہ پر لڑکتے ہوئے جا گرے تھے۔ برف سے ہم دونوں ہی بھر چکے تھے۔ ارسل میرے اوپر آ چکا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک سرشاری سی دہکتی ہوئی مجھے دکھائی دینے لگی۔ میں بھی ارسل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی وہ چمک، وہ پیار جو میں بہت پہلے محسوس کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے اب ان کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارسل کی گرم سانسیں میرے چہرے پر گرمائش پھیلا رہی تھی اور میں دھیمی سی آواز میں کہنے لگی کہ ارسل پلیز اٹھے، کوئی دیکھ لے گا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ خود بھی اٹھے تھے اور مجھے بھی اٹھایا تھا، لیکن جہاں پر ہم گرے تھے وہاں پر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگ کافی دور تھے اور پھر ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی برف پر اٹھ کر جانے لگی تو ایک بار پھر جان بوجھ کر ارسل نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا تھا۔ برف میں مکمل طور پر دھنس چکی تھی، جبکہ ارسل بھی مسکرایا جا رہا تھا۔ اگلی پر ارسل نے اپنا ہاتھ میری گال پر رکھ دیا اور میرے بالوں سے برف کے گالوں کو نکالنے لگا۔ یہ لمحہ کچھ ایسا تھا کہ ایک دم سے میرے وجود میں خون گرم ہونے لگا، میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ باہر اس قدر ٹھنڈ تھی اور میں تو جیسے اپنے ماتھے پر پسینے کی بوندیں محسوس کر رہی تھی۔ ارسل نے بے خودی میں میرے لبوں کو چھونا شروع کر دیا۔ میں کانپ چکی تھی، کہنے لگی کہ ارسل یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ اگلے لمحے اپنے لب میرے لبوں پر مقید کر چکے تھے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسل اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتی ہے۔ میرا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا
اور میں بھی اس لمحے میں ارسل کا ساتھ دینے لگی تھی۔ تبھی ہمیں کچھ لوگوں کی آواز آئی تو ہم فوراً ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ شرم کے مارے تو میرا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ شام ہم نے کھانا بھی ہوٹل کے بجائے ریسٹورنٹ میں ہی کھایا تھا۔ سارا کھانا ارسل میری پسند کا ہی منگوایا تھا۔ کسی طرح کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ جو ارسل نے اب تک مجھ پر کی ہو وہ اپنی نہیں بلکہ میری مرضی کے مطابق چل رہے تھے۔ اب تک تو سب ٹھیک ہی تھا۔ جیسے ہم کمرے میں گئے اور میں نے اپنا کوٹ اتارا تو میری بال جو میں نے راستے میں جوڑے میں باندھ لیے تھے وہ خود بخود ہی کھل کر میرے کندھوں پر پھیل گئے۔ ارسل نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں ڈریسنگ ٹیبل میں خود کو ابھی دیکھ ہی رہی تھی جب ارسل نے مجھے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنا چہرہ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ ہم دونوں کا چہرہ ایک ساتھ ہی آئینے میں دکھائی دے رہا تھا۔ ارسل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور میری آنکھیں بالکل بے تاثر تھی۔ میں سنجیدہ تھی۔ شاید وہ تپش ارسل میری آنکھوں میں بھی محسوس کرنا چاہتا تھا جو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرنے کے بعد کہنے لگا، اوف او کیا ہے، بس بھی کر دو یار، میں اپنی اور تمہاری یہ رات یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات ہماری زندگی کی حسین ترین رات ہو اور تم میرے ساتھ یہ لمحات اپنی زندگی میں کبھی بھی بھول نہ سکو۔ اب تو معاف کر دو اپنے شوہر کو۔ دیکھو تمہاری خاطر کتنا بدل چکا ہے۔ اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ میں کتنا بدلوں خود کو تمہاری خاطر؟ میں نے اتنے موٹے ناولز پڑھے اور واقعی اگر دیکھا جائے تو مجھ جیسے خڑو انسان کو بھی حقیقت سے زیادہ ناولز کی دنیا میں رہنے کا شوق ہی چڑھنے لگا تھا کہ میں فوراً ان کتابوں کو بند کر دیا اور تمہارے ان ناولز میں موجود ہیرو جس طرح اپنی ہیروئن کے ساتھ رومانس کرتے ہیں اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دیتے۔ میں بھی تمہارے ساتھ ایسے لمحات گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اب جب میں تمہاری مرضی کا ہو چکا ہوں تو اب کیوں خڑوس میڈم بن کر مجھے گھورے جا رہی ہو؟ پلیز ایسا مت کرو۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل پر چھریاں چل رہی ہوں۔ لیکن میں بس پھیکا سا مسکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پہلے کچھ دیر پہلے جس طرح کی حرکت وہ کر چکے تھے میں اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ارسل میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، چلو نا پلیز، میں تمہیں اپنے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ارسل اپنی حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سرشاری میں ڈوبتے میں نے فوراً ان کا ہاتھ اپنے وجود سے دور جھٹک دیا اور ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں کہ آپ سچ مچ میری خاطر بدل چکے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے جب تک بالکل کنفرم نہیں ہو جاتا میں تب تک آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتی۔ یہی میری شرط ہے۔ اس مرتبہ تو ارسل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ پرانے والا ارسل ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ عین اسی پل وہ کچھ بولتا میں خود ہی فوراً سے بول پڑی کہ دیکھا آ رہا ہے نا آپ کو غصہ؟ ابھی تو بڑی باتیں کر رہے تھے کہ بدل گئے ہیں۔ کوئی بدلے نہیں ہیں آپ، دیکھے تو غصہ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، ہٹلر بن کر۔ ٹھیک نام رکھا ہوا تھا میں نے آپ کا، ہٹلر ہی ہو آپ۔ اتنا کہتے ہوئے میں سیدھا بیڈ پر چڑھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بیڈ پر چلتے ہوئے بات کر رہی تھی اور اپنے پاؤں جان بوجھ کر بیڈ شیٹ میں گھسیٹ رہی تھی جسے بیڈ کی چادر پر بے تحاشا سلوٹیں بن رہی تھی۔ اور ارسل گھول گھول کر کبھی مجھے اور کبھی بیڈ شیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا، ارے یہ کیا کر رہی ہو، نیچے کھڑی ہو کر بات کرو۔ مگر اگلے پل میں نے بیڈ پر پڑے ہوئے تکیوں کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ ایک تکیہ اٹھا کر فرش پر گرایا، دوسرا صوفے پر اور تیسرا یوں ہی ہوا میں اچھال دیا جو جا کر سیدھا ارسل کے سر پر لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھا آپ کو بے ترتیب سی ضدی سی کنزا کبھی پسند ہی نہیں تھی۔ انسان کو جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ اپنے محبوب کو اسی حالت میں اسی کردار کے ساتھ قبول کرتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے، نہ کہ اپنی من مرضی کے مطابق اسے بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے کہہ تو دی تھی مگر اگلی پل میں نے اپنی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ کر تو میں بھی اب ایسے ہی رہی تھی۔ ارسل میری محبت کی خاطر مجھے یقین دلانے کی خاطر خود میں اس قدر تبدیلیاں لائی تھی اور میں پھر بھی انہیں آزما رہی تھی۔ ارسل دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر پورے کمرے کا بکھیڑا کرتا ہوا مجھے دیکھتا رہا
آخر میں اپنی کنپٹی کھجاتا ہوا کہنے لگا، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی نا تو اب تک کب کی پگھل کر میری گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوتی، مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہی ہوتی، مگر تم واحد لڑکی ہو جو بجائے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے لمحات گزارنے کی یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو۔ تم جیسی بیویاں اپنے شوہروں کے دل سے بڑی جلدی اتر جایا کرتی ہیں۔ کنزا اور ان کے شوہر بہت جلد اپنی دلچسپی ان سے ہٹا کر غیر عورتوں میں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جانتی ہو مرد کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے؟ کہ وہ جیسے اپنی بیوی کے لیے خود کو بدلے اور بیوی پھر بھی نخرے دکھائے، جیسے اب تم دکھا رہی ہو۔ مرد ہر بات برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اسے بڑی شدت سے اپنی عورت کی طلب محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ پرائیویٹ لمحات گزارے، اس کے ساتھ اس کے قریب آئے، اسے اپنی باہوں میں بھرے، اور بدلے میں اس کی بیوی بھی اس کی شدتوں کا پاس رکھتے ہوئے اسے بالکل ویسے ہی رسپونڈ کرے تو وہ مرد خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اپنی بیوی کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن تم کیا کر رہی ہو؟ ایسی عورتوں کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے کہ بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے ڈال کر بیٹھ جاتی ہیں کہ شوہر غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ میں جو ابھی تک ارسل کو تنگ کر کے اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی نا، اس کے منہ سے نکلنے والی الفاظ تو میرے دل کو ایک دھچکا سے دے چکے تھے۔ میں وہیں پر بت بن چکی تھی۔ غصے سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے کسی اور کو تصور بھی کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے وہی پھٹ سے چھلانگ لگائی اور اگلی پل اپنے دونوں ہاتھ ارسل کے کالرز پر رکھ دیے۔ غصے سے کالر سے کھینچ کر اپنے قریب کر کے کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی اور ہوتی ہی کیوں میں اس کا گلا دبا دوں؟ میں اس کا قتل کر دوں گی، میں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گی، بلکہ میں اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دوں گی، سمجھے آپ ہوتے کون ہیں کسی اور کا ذکر بھی کرنے والے؟ آپ کی بیوی صرف اور صرف میں ہوں، کنزا ارسل۔ آپ کے وجود پر، آپ کی آنکھ پر، ہر جگہ صرف اور صرف میرا حق ہے۔ میرے علاوہ کوئی آپ کے قریب تو آئے۔ یہ کہہ کر میں بالکل دیوانی سی ہو کر ارسل کے لبوں پر لب رکھ چکی تھی۔ میں نے پہلے ارسل کے لبوں کو چوما تھا، پھر میں ان کے گالوں پر، پھر ماتھے پر، پھر گردن پر، جگہ جگہ میں انہیں بس کس کیے جا رہی تھی، اور ارسل ہکا بکا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایسا کرتے ہوئے ارسل کے کالر نہیں چھوڑے تھے، بلکہ کالرز کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارسل کے چہرے، گردن، کندھوں پر جگہ جگہ میری سرخ لپسٹک کے نشان بن چکے تھے۔ جب انہیں ڈھیر ساری کسز دیتے ہوئے تھک کر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو ارسل ہنس رہا تھا۔ مجھے غصہ دلا کر ارسل ہنس رہا تھا، ہنس کر کہہ رہا تھا، ابھی بھی تم اپنی اہمیت پوچھتی ہو؟ اس وقت تم دن کالرز کو پکڑ کر کھڑی ہو نا، یہاں آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو یہاں تک پہنچ سکے۔ ارے میری جان، تھوک دو یہ غصہ۔ اگر میں پرانا ارسل ہوتا تو کیا تمہیں یہاں تک پہنچنے دیتا؟ اور اب مزید اگر تم نے میرے سامنے نخرے دکھائے نا تو سچ مچ پرانا ارسل بن کر ہی رہوں گا۔ میں نے تمہیں یہیں پر گرا دینا اور پھر زبردستی تم سے اپنا حق بھی وصول کرنا ہے۔ پھر روتی پھروگی، اور جہاں پر تو تمہاری مدد کے لیے کوئی آنے والا بھی نہیں۔ لگتا ہے تمہیں میری اتنی نرمی ہضم نہیں ہو رہی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اندر تک تکلیف سی اٹھی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ارسل کے منہ سے کسی اور کا نام اور سوچ کر مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ارسل میرے دونوں گالوں کو بچوں کی طرح پچکار کر کہنے لگا، ارے یار، یہ بھی میں نے تمہارے ناول میں ہی سین پڑھا تھا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو یہ دھمکی دیتا ہے تو بیچاری ڈر سہم کر فوراً اپنا آپ اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید تم بھی ایسا ہی کرو۔ ارسل کی یہ بات سن کر میں نے ان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپا دیا تھا اور گردن کے پاس چہرہ رکھ کر کہنے لگی کہ بس کر دے ارسل، بہت ہو گیا آپ کا۔ میں نہیں نوبل کی دنیا میں رہتی، اب حقیقت پسند لڑکیوں، اور حقیقت میں مجھے آپ جیسا خڑوس اکڑو ہٹلر ٹائپ مرد چاہیے تھا، مگر ایسا ہٹلر جو اوروں کے لیے ہٹلر ہو۔ جب بند کمرے میں اپنی بیوی کے حصار میں آ جائے تو کوئی ہٹلر نہ رہے، بلکہ اپنی بیوی کا عاشق بن کر اس پر اپنی محبت لوٹائے۔ میں ارسل سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور میری یہ بات سنتے ہوئے انہوں نے اپنے کوٹ کو اتار کر دور رکھتے ہوئے اپنے کف لنکس
جھولنا شروع کر دیے تھے۔ میں تو ان کے حصار میں ہی بیڈ تک آئی تھی۔ بیڈ پر گرے ہوئے سارے تکیے انہوں نے ایک طرف پھینکے تھے۔ مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہ میرے بے حد قریب آ گئے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ مجھ سے بہت کچھ کہہ چکے تھے اور میں انہیں اپنا آپ سونپتی اپنی آنکھیں موند چکی تھی۔ ارسل کا کسرتی بھاری بھرکم وجود دیکھ کر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا تھا کہ پتہ نہیں میں ارسل کو برداشت کر پاؤں گی بھی یا نہیں، لیکن ارسل نے بڑے پیار سے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا اور پھر دھیرے دھیرے میرے وجود کو اپنے وجود کا حصہ بنانے لگی۔ پہلے تو میں ڈری تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن ارسل جس قدر جنونی دے پھر بھی بڑے پیار سے انہوں نے میرا خیال رکھتے ہوئے مجھ سے میرا حق وصول کیا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی حسین رات تھی، وہ رات تھی جس کی میں نے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میرا شوہر میرا ہو چکا تھا۔ ان لمحات کے لیے میں نے 5 سال کا انتظار کیا تھا اور مجھ سے بھی زیادہ بےتابی ارسل کو تھی۔ اپنی جگہ ارسل بھی ٹھیک تھا، لیکن ہم دونوں کا مزاج مختلف تھا۔ شاید یہ میری کم عمری اور کم عقلی تھی کہ میں ارسل کو سمجھ نہ سکی، اور ابھی بھی بہت سے مراحل تھے جو میں نے ارسل کے ساتھ طے کرنے تھے۔ 9 بجے کا وقت ہو چکا تھا جب میری آنکھ کھلی۔ یہ دیکھ کر تو مجھے دھچکا سا لگا تھا کہ ارسل میری گردن کے پاس اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا اور ان کی سانسیں بے حد تیز تھی۔ وہ نیم خراٹے لے رہے تھے۔ ان کا بھاری بھرکم وجود میرے نازک وجود پر پڑا تھا اور میں شرم سے سرخ لال ہونے لگی۔ گزشتہ رات کے گزرنے والے لمحات سوچ کر میری بھی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ دھڑکن تیز ہونا تھی کہ ارسل بھی کچھ کسمسانے لگے۔ میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر دی، کیونکہ فی الحال میں ارسل کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں خود کو سلایا ہوا ہی محسوس کروں۔ ارسل جاگ کر میرے چہرے کے قریب ہو چکے تھے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی۔ شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہی خود کو بیدار ہو کر ہی سویا ہوا محسوس کروانا تھا، وہ بھی ہٹلر جیسے شوہر کے سامنے۔ اور ایسی صورتحال میں تو ویسے بھی میرے لیے مشکل تھا۔ اسی یک بستہ ماحول میں بھی میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تمتما رہی تھی۔ چہرہ سرخ لال ہو رہا تھا کہ تبھی ارسل نے اپنی انگلی میرے گال پر پھیرنا شروع کر دی۔ بس بھی کر دو کنزا، کتنی ایکٹنگ کرو گی؟ جانتا ہوں تم جھاگ رہی ہو میری جان۔ زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، ہم دونوں 2 جسم اور 1 جان ہو چکے ہیں، اور زندگی کی پہلی صبح کے ساتھ ہی میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ ارسل کے سینے میں چھپا دیا۔ ارسل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر ایک میٹھی سی شرارت میرے وجود کے ساتھ کر چکے تھے۔ میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور شرما کر کہنے لگی کہ پلیز ارسل، نہیں، ابھی تو کل رات جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا نا، وہی میں ٹھیک سے سہ نہیں پائی۔ اب دوبارہ نہیں، پلیز مجھے اب فریش ہونے دیں۔ لیکن ارسل مجھے باہوں میں بھر چکے تھے۔ ان کی محبت اور تپش اس قدر زیادہ تھی کہ میں بھی انکار نہ کر سکی اور ایک بار پھر اپنا آپ ان کے وجود پر بانٹ دیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے خوش رکھے گا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے اتنی جلدی اپنا یہ وعدہ ختم کر دینا ہے۔ ہم نے 2 مہینے خوب مزے کیے تھے۔ پورا پاکستانی تقریباً ہم نے گھوم لیا تھا۔ آخری ٹرپ ہمارا سوات کی وادیاں تھی، جہاں پر باقاعدہ ہیلی کاپٹر میں ہم نے پہاڑوں کے نظارے کیے۔ میں وہ زندگی جو 5 سال پہلے جینا چاہتی تھی، ارسل نے مجھے ان 2 مہینوں میں بالکل خوابوں کی شہزادی کی طرح سکون پہنچایا تھا، میرے ساتھ وقت گزارا تھا۔ جب ہم لوگ واپس لوٹ کر گھر آئے تو سب لوگ ہی ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر خوش تھے۔ رمیسا ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر جب ہم نے سنی تو مبارکباد دینے لگے۔ میری ماں تو سیدھا مجھے اپنے کمرے میں ہی لے گئی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا، تم دونوں کے آپس کے معاملات پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں نا، اب مجھے بھی نانی بننے کی خوشخبری سنا دو۔ تم اس گھر کی بڑی بہو اور ارسل بڑا بیٹا۔ دیکھو، مزید یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، ایسے پھر خاندان والے رشتہ دار بھی باتیں کرتے ہیں کہ کہیں سچ مچ کوئی عیب تو نہیں۔ جانتی تو ہو ماضی میں تم نے کیسے قدم اٹھائے تھے۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں جھیم سی گئی تھی۔ شرمندگی تو مجھے بھی ہوئی تھی،
بہرحال میں بات کو گول کر گئی اور سب کے ساتھ باہر آ گئی۔ اس رات جب ہم کمرے میں گئے اور میں ارسل کا بازو پکڑ کر بیٹھی ان سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، بار بار انہیں اپنی یادگار تصاویر دکھا رہی تھی، تو وہ مسلسل اپنے موبائل میں ٹائپنگ پر مصروف تھے۔ کہنے لگے کہ یار ہو گئی ٹرپ، اب کل سے ہم نے دوبارہ صوفی جانا ہے، بہت سا کام پینڈنگ رہ چکا ہے، تم میرے ساتھ بالکل سیریس ہو کر کام کرو گی، سمجھی؟ وہاں پر نو ہسبینڈ وائف، اونلی کام اور ٹو دا پوائنٹ کام۔ وہ ایک مرتبہ پھر ہٹلر کے روپ میں آ چکا تھا اور میں اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر کہنے لگی کہ اوکے ٹھیک ہے، بس آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اگلی صبح ہم معمول کے مطابق آفس گئے تھے۔ بہت سے پروجیکٹ پینڈنگ پڑے تھے۔ ایک سائٹ دیکھی تھی کہ ابھی دوسری سائٹ دیکھنے کے لیے جانا تھا، مگر میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگی، بار بار جی مت لا رہا تھا، تو ارسل نے کہا کہ میں گھر چلی جاؤں، وہ دوسری سائٹ خود دیکھنے مینیجر کے ساتھ چلے جائیں گے۔ میں گھر آ چکی تھی، بار بار طبیعت عجیب ہو رہی تھی، میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، ارسل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میری دائی اماں نے تو میری یہ حالت دیکھ کر صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ خیر سے میری دونوں بہویں ایک ساتھ مجھے خوشخبریاں سنانے والی ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑی شرما سی بھی گئی تھی، مگر رات کے 10 بج چکے تھے اور ابھی تک ارسل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایک تو طبیعت ویسے بجل تھی، ارسل کا فون مسلسل بند جانا تھا، وہ بار بار میری کال کاٹ رہے تھے۔ تنگ آ کر جب میں نے مینیجر کے نمبر پر کال کی تو وہ مجھے نئے وسوسوں میں مبتلا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میم وہ تو دوسری سائٹ پر آئے ہی نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ میں سارے معاملات خود ہی دیکھ لوں، وہ بس ایک سرسری سی نظر دیکھ لیں گے۔ میں تو پریشان سی ہو چکی تھی، اگر ارسل مینیجر کے ساتھ نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ کچھ سوچنے کے بعد مینیجر کہنے لگا کہ ان کو جب آخری مرتبہ میں نے دیکھا تھا تو وہ نشا کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ نشا کا نام سن کر تو میں آنکھ بگولا ہو چکی تھی۔ جب سے نشا آفس میں آئی تھی اس پر ارسل کو زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی محنت کر کے اس مقام تک پہنچی تھی۔ ارسل کو ویسی ایسی خوددار لڑکیاں پسند تھی، یہ سوچ کر میں اب تک نظر انداز کرتی آئی تھی، مگر ارسل ایک عام سی امپلائی کی خاطر کہاں جا سکتا تھا؟ دل میں وسوسے گھر کرنے لگے۔ میں سوچ میں گم تھی جب رومیسا وہاں پر آ گئی۔ میری رومیسا سے بھی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تو میں کھلی کتاب بنی اسے یہ سارا ماجرا بتانے لگی۔ جواب میں رومیسا بھی کافی سنجیدہ سی ہو گئی، کہنے لگی کہ دیکھیے بھابھی، آپ ایک سمجھدار عورت ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ مجھے ارسل بھائی کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپ کو اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا چاہیے، مرد کب کہاں بھٹک جائے کیا پتہ چلتا ہے۔ رومیسا تو یہ کہہ کر جا چکی تھی اور میں ہوٹل میں کہے وہ الفاظ سوچ رہی تھی جب ارسل کہہ رہا تھا کہ جب بیویاں اپنے شوہروں پر توجہ نہ دے تو وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رات کو کافی لیٹ ارسل گھر آیا تھا اور میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے جب مجھے جاگتا دیکھ کر ارسل نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا، کہنے لگا ارے سویٹ ہارٹ، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سو جاتی نا۔ میں نے کہا تو تھا کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ میں غصے سے ارسل کو دیکھ کر کہنے لگی کہاں تھے آپ؟ کیا آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور اب آپ نے واپس آتے اپنے سارے وعدے توڑ دیے۔ آپ میرے ساتھ جھوٹے وعدے ہی کر سکتے ہیں نا صرف۔ میں ایک دم سے اس قدر پاگل ہو چکی تھی، اگلی پچھلی باتیں کھول کر ارسل کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ ارسل کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ میری آواز اونچی ہو رہی تھی اور اس وقت ہماری آوازیں سن کر باقی سب جاگ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بولتی، ارسل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ لوک کرنے کی بات کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ غلط بات ہے جو تم کر رہی ہو۔ میں مانتا ہوں میں کچھ بیزی تھا، میں تمہیں بتا نہیں پایا، مگر تم بغیر سنے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اتنے پیار سے میں تمہیں باہوں میں بھر رہا ہوں اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے نہ تم نے مجھ سے پانی کا پوچھا، نہ کھانے کا پوچھا، نہ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کہاں دل لگا کر آیا ہوں۔
बस फट पड़ी हो। प्लीज़ किंजा, तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बचपने पर कंट्रोल करना चाहिए। अब बीवी हो तुम मेरी, ऐसी बदतमीजी को मैं आए रोज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं रोकर कहने लगी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो वो कहने लगा कि घर में और लोग थे, तुम उनके साथ चली जाती, अम्मी के साथ जाती, उमैर को कहती। मैं कहने लगी कि उमैर मेरा नौकर नहीं है, उसकी अपनी बीवी है, उसका होने वाला बच्चा है, उसकी अपनी फैमिली है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है, जो वो आपके कहने पर मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा। आपको खुद एहसास होना चाहिए। क्या कर रहे थे आप निशा के साथ? मेरे सवाल पर मुझे लगा था कि शायद अरसल के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, वो परेशान होंगे, लेकिन मगर एक गहरी सांस खारिज करके मुझे देखकर कहने लगे कि मैं उसके साथ उसके घर में था। शायद शक का कीड़ा मेरे दिमाग में पहले से पनप रहा था। मैं गुस्से से कहने लगी कि क्या कर रहे थे आप उसके साथ घर में? किसकी इजाज़त से आप उसके घर में गए थे? बीवी हूं ना मैं आपकी, चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? मेरा इतना कहना था कि अरसल ने आगे बढ़कर मेरे मुंह को दबोच लिया। कहने लगा, ये क्या बकवास करे जा रही हो? होश में तो हो? ये किस तरह की घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हो तुम? मैं भी गुस्से से भरी पड़ी थी। कहने लगी कि हाँ, आपको मेरा लहजा घटिया ही तो लगेगा। बस बराए नाम माफ़ी मांगे, बराए नाम 2 महीने मेरे नाम कर दिए, 5 साल की मैल धो दी, और अब आप एक मरतबा फिर मुझे धोखा देने जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सचमुच मेरे अलावा किसी और के? इससे पहले कि मैं उसे आगे कुछ कहती, अरसल ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कब से सुने जा रहा हूँ तुम्हारी। एक बॉस अपने एम्प्लॉय पर तभी मेहरबान हो सकता है जब उसके दिल में कोई खोट हो, कोई गलत इरादा हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। अरे वो शख्स जो 5 साल तक तुम्हारे करीब नहीं आया, तुम्हारी मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात अपने दिल में दबा कर रखता रहा, तुम उसके बारे में इस तरह की सोच रखती हो। वो परेशान थी, उसका बाप मर चुका है और कर्जदार उसके दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। बार बार उसकी छोटी बहनों को उसे धमकियां देते हैं। उसकी छोटी बहन को एक सेठ ने ज़बरदस्ती घर से उठवा लिया था। वो बहुत परेशान थी, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मुझसे अपने मसाइल शेयर कर रही थी, और मैं उसकी बहन को इन दरिंदों से ना सिर्फ छुड़वा कर लाया, बल्कि उनका कर्जा अदा करके मैं उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा कर आ रहा हूँ। असल जैसे जैसे मुझे हकीकत बता रहा था, मुझे एक मरतबा फिर अपनी कमअक्ली पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इन 5 सालों में मुझे लग रहा था जैसे मैं बहुत बदल चुकी हूँ, मुझे में सुधार आ चुका है और मैं अरसल के लेवल पर जाकर खड़ी हो सकती हूँ। मगर नहीं, अभी मुझे मज़ीद 5 साल लगने थे। अरसल की शख्सियत तक पहुँचने में मैं शर्मिंदा सी होगी। अरसल कहने लगा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर इस कदर घटिया इल्ज़ाम भी लगा सकती हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है। मेरी इतनी मोहब्बत और मेरा तुम्हारे साथ रोमांस करना, तुम पर मोहब्बत निछावर करना, तुम्हारे लिए जो जज्बात मैंने संभाल कर रखे थे, तुम उनको वैसे गाली भी दे सकती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, अपनी बीवी के साथ वो मैं हर लड़की के साथ करता फिरूँगा, जो भी मुझे मौका देगी? क्या ये अहमियत है मेरी तुम्हारी नज़र में? मैं बिल्कुल चुप हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास जवाब देने को कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपनी नज़रों में गिर चुकी थी। इतना तो मुझे भी याद था कि मैनेजर ने मुझे बता रखा था कि लड़की मिडिल क्लास फैमिली से और उसके घर में कोई परेशानी भी चल रही है। अरसल गुस्से से चेंज करता अपने बेड पर लेट चुका था और साफ अल्फाज में कह चुका था कि मेरे करीब मत आना, मुझे बहुत गुस्सा है तुम पर। बेहतर है कि इस कमरे से ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा वजूद जब तक मेरी नज़रों के सामने घूमता रहेगा, मुझे गुस्सा आता रहेगा और अपनी इज्जत मट्टी में मिलती हुई महसूस होती रहेगी। अरसल के अल्फाज सुनकर मैं चुपचाप कमरे से निकल चुकी थी और दोबारा से वहीं लाउंज में सोफे पर बैठ चुकी थी। दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था और हकीकत भी यही थी कि मेरी आंखों से नींद भी उड़ चुकी थी। सब सुकून से सो रहे थे और मैं अपने हाथों से अपना सुकून बर्बाद कर चुकी थी। अगली सुबह भी वो नाराज़ नाराज़ से थे। मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी। शर्मिंदा तो मैं पहले भी बहुत थी,
مگر جیسے ہی میں ناشتہ کر کے اٹھی تو مجھے چکر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی ارسل مجھے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ امی بھی کہنے لگی کہ اس کی طبیعت کل سے خراب ہے، مگر اتنی ڈیٹ ہے کہ کہتی ہے صرف ارسل ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ اب بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی ضد ہوئی؟ ارسل نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے آج ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے، آپ اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیے گا۔ لیکن اپنی ماں کے کہنے پر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ پورے راستے کوئی بات نہیں کی تھی اور گاڑی بھی بڑی سختی سے چلا رہے تھے، بار بار بریک لگا کر آگے آنے والی گاڑی کو بچاتے تھے۔ بار بار میرے وجود کو جھٹکے سے لگ رہے تھے اور پیٹ میں درد کی ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ آخر کو بڑی مشکل سے بول کر کہنے لگی کہ پلیز ارسل آرام سے گاڑی چلائے، مجھے درد ہوتا ہے۔ لیکن ارسل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، الٹا گاڑی پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی تھی۔ میں تو اپنا سر گود میں رکھ کر اور آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اب یہ گاڑی کہیں نہ کہیں کسی گاڑی کے ساتھ مار ہی دے گی۔ جیسے تیسے ہم ہاسپٹل پہنچے، جہاں پر چیک اپ کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو جیسے میں روح تک مسکرائی تھی، میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی اور میں ارسل کی طرف دیکھنے لگی جس کی خوشی قابل دی تھی۔ ارسل کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مجھے مزید خوش کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کے سامنے تو نہیں، مگر گاڑی میں آتے ہی ارسل مجھے اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملاتے ہوئے دیکھے تھے۔ واقعی باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے مجھے ارسل کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے کہنے لگے کہ مجھے تو پہلی اولاد بس بیٹی چاہیے۔ بار بار گھر سے بھی کالز آ رہی تھی کہ سب خیریت ہے، لیکن ارسل کہنے لگا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں گھر آ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر والے تو پریشانی ہو چکے تھے۔ ارسل نے مٹھائی کا ٹوکرا لیا تھا اور پھر ہم ہنسی خوشی گھر پہنچے تھے۔ اپنی ماں اور میری ماں کے منہ میں گلاب جامن ڈالتے ہوئے ارسل مسکرا کر ان کو بتانے لگا کہ دونوں نانی دادی بننے والی ہیں۔ دونوں مائیں تو خوشی سے مجھے گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ ارسل بھی بہت خوش تھا، پورے گھر میں تو جیسے جشن کا سما تھا۔ میری پسند کے کھانے بنتے تھے، مجھے تو پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ارسل بھی میرا بہت خیال رکھ رہا تھا، لیکن میں اندر ہی اندر شرمندہ تھی، ارسل سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ رات کو وہ جیسے ہی کمرے میں آئے تو میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئے تھے، لیکن میں نے گلاس سائڈ پر رکھا اور ارسل کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، کیوں رو رہی ہو پاگل؟ ہو کیا؟ اپنی صحت دیکھو اور اپنا یہ تھنکنگ دماغ بھی دیکھو۔ ڈاکٹر نے پہلے کہا ہے کہ برا کچھ نہیں سوچنا ورنہ بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، اور رونا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی کہ بچہ تھوڑا کمزور ہے، لیکن میں ارسل سے معافی مانگ کر کہنے لگی کہ نہیں پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ ہی ایسے برے الفاظ کہنے چاہیے تھے۔ پتہ نہیں میں کیوں ایک دم سے اس قدر ہائپر ہو گئی اور آپ کو برا کہنے لگی۔ ارسل بھی مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کیفیت، لیکن آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ مجھ پر شک کیا نا تو سچ میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ، کیا یاد کرو گے معاف کیا تمہیں؟ میں ارسل کے گلے لگ کر معافی مانگ چکی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بس کچھ نہیں، کیا یاد کرو گی؟ کنزا، اپنے بچے کے آنے کی خوشی میں نے تمہاری ایسی 100 غلطیوں کو معاف کیا۔ یہ ارسل کی محبت ہی تھی کہ میں نہ صرف ایک کامیاب آرکیٹیکچر بنی بلکہ ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی۔ اپنی زندگی کے اب تک کے تجربات سے میں نے یہی سبق سیکھا ہے کہ انسان کو اپنی لائف پارٹنر کو اسی حال میں قبول کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ہماری اس کہانی میں۔ بعض مقامات پر میں بھی غلط تھی اور ارسل بھی، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے حال پر نہیں چھوڑا۔ مرد کی محبت کا طریقہ عورت سے بڑا ہی مختلف ہوتا ہے۔ ہر مرد اپنے جذبات، اپنی عزت کا اظہار لفظوں سے نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ارسل جیسے بھی ہوتے ہیں، یعنی میرے ہٹلر جیسے، باہر سے تو ناریل جیسے سخت اور اندر سے اتنے ہی نرم۔ مگر ہمارے معاشرے کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ ماں باپ کی ڈانٹ سختیاں تو سہ لیتے ہیں، لیکن جب شوہر ہمیں سدھارنے پر آئے تو وہ ہمیں
ظلم لگتا ہے، ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر منفی کے بجائے مثبت سوچ رکھی جائے تو زندگی حسین ہو سکتی ہے۔ بس رشتوں میں جھکنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ مرد کا اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھ لینا ہی اس میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی ہر ضرورت اور خواہشات پوری کر رہا ہے اور آپ اپنے شوہر کی کمالگی پر بھی مسکرا کر صبر کرنے والی، تو اب دنیا کی خوش قسمت جوڑیوں میں سے ایک ہے۔